یاسین رافضی نے جو گفتگو کی ہے وہ ذرا سنیں. روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ خطبہ جمعہ دے رہے تھے. جب وہ اس آیت مجیدہ پہ پہنچے نا، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، کہ اس وقت جب تم منہ پھیر کے بھاگ گئے تھے تم لوگ، جب دو جماعتیں آمنے سامنے تھی، تو یہ کہہ کہ حضرت عمر بن خطاب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ففررت حتی صعدت الجبل، لوگوں میں بھی احد کے دن میں بھی بھاگ گیا تھا اور میں پہاڑ پہ چڑھ گیا. یہ صحیح بخاری کے حدیث دینے لگا ہوں. حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4066 اور یہ ناصر الدین البانی کے حکم کے ساتھ حدیث صحیح. یہ بڑا معروف واقعہ ہے جو عثمان بن محب نے روایت کیا ہے کہ جب ایک بندہ وہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آیا، قال جاء رجل حج البیت فارا قوم جلوسا فقال من هؤلاء القعود، ایک بندہ آیا، اس نے دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، اس نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ قریش ہے، یہ قریش ہے. اس نے ایک بزرگ کو دیکھا، کہتا من الشیخ، قالوا یہ بوڑھا کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ عبداللہ بن عمر ہے. 4066 صحیح بخاری صحیح بخاری صحیح بخاری. جب وہ بندہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس پہنچا، اس نے آ کے پتا عبداللہ بن عمر سے سوال کیا پہلا سوال کیا اس نے کہا یہ جو گھر ہے نا خانہ کعبہ، اس کی حرمت کی قسم دے کے کہتا ہوں بات سچ کیجیے گا. ان کے پوچھو. وہ کہتے کیا کہتے اتعلم ان عثمان بن عفان فر یوم احد، آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے؟ ترجمہ کیا کروں؟ نہیں آپ فراری کہتے ہیں تو فرار بھاگ نہیں ہوگا نا، بھاگ گئے تھے، تشریف لے گئے تھے، بھاگ گئے تھے، تشریف لے گئے تھے، بھاگ گئے تھے، تشریف لے گئے تھے. ہاں جی تشریف لے گئے، تشریف لکھا ہی نہیں، وہ تشریف کچھ دشمنوں کی طرف کی تھی، انہیں نہیں لکھا. میں قرآن میں بتاؤں گا. کس کو کہہ رہے ہیں یار یہ کیسا آدمی ہے یار؟ کس کو کہہ رہے ہیں یار یہ کیسا آدمی ہے یار؟ کس کو کہہ رہے ہیں یار یہ کیسا آدمی ہے یار؟ جمع کرتے ہیں تشویر کو دوبارہ کسے کہتے ہیں؟ دوبارہ چلو میں ادبی جملہ کہہ دیتا ہوں. جنگ سے جانے والے وہ برابر کیسے؟ برابر چھوڑے مولوی صاحب تو کہتے ہیں نہیں وہ علی سے افضل ہیں. جو قتال کر رہا ہے، جو جنگ کر رہا ہے، وہ بھی کھڑے ہیں، پاک سیدہ بھی کھڑی ہے مصیبت کی گھڑی میں، وہ افضل نہیں. اور جو نبی کو چھوڑ کے چلے، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 153 اللہ کہتا ہے اذ تسعدون فلا تلوون علی احد ورسول یدعوکم فی اخراکم، جو رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے، ٹھیک ہے، تم مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے، تم مڑ کے نہیں دیکھ، اتنی تیزی کے ساتھ بھاگ رہے تھے، رسول پیچھے سے پکار رہے تھے. ٹھیک ہے، دی ہولی پرافٹ حضرت محمد پیس بی اپون ہم واز سیئنگ او مائی کمپینین I am the messenger of the Almighty Allah. I am your prophet. Come back, come back. No response. They were running fast and fast. رسول پیچھے سے پکار رہے ہیں، واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ. اب اس پہ فتویٰ کیا لگائیں گے؟ اللہ کے قرآن پہ گستاخی ہو گئی ہے، ان کی بے ادبی ہو گئی ہے. وہ خود تسلیم کر رہے ہیں. اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ جب احد کے میدان میں صحابہ چلے گئے تھے حضور علیہ السلام کو چھوڑ کے، تو واپسی میں واپس آنے والے حضور کے پاس سب سے پہلے میرے بابا تھے. اس کے اندر وہ چند عبارتیں پیش کر رہا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق احد سے بھاگ گئے، حضرت عمر احد سے بھاگ گئے، جنگ احد میں حضور علیہ السلام کو چھوڑ کر بھاگ گئے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ کہتا ہے کہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ بھاگے تھے ان میں سے سب سے پہلے جو شخص واپس آیا تھا وہ میرے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق تھے. تو مطلب ہے کہ بھاگ تو گئے تھے نا، ٹھیک ہے، سب سے پہلے واپس آ گئے. یہ ایک گھٹیا الزام ہے، جھوٹا الزام ہے. اور شیعہ تو کہتے ہی ہیں، مگر ہمیں زیادہ تکلیف ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں، سنی نہیں ہیں، شیعوں کے ہم نوا ہیں، شیعوں کے ہم نوالا و ہم پیالہ ہیں، شیعوں کی بی ٹیم ہیں، شیعوں کے لیے کام کرتے ہیں، شیعوں کا کام آسان کرتے ہیں، شیعیت کے لیے راستے کھولتے ہیں صحابہ کرام کی گستاخی اور بے ادبی کے مسلمانوں کے دلوں کے اندر، اور لیبل اپنے اوپر سنیت کا لگایا ہوا ہے. تو یہ زیادہ خطرناک لوگ ہیں. حالانکہ یہ جھوٹا الزام ہے. میں اس سے پہلے جو کلپ بنا چکا ہوں وہ آپ نے دیکھی ہوگی، سنی ہوگی کہ کتنے حوالہ جات سے میں نے ثابت کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کتب شیعہ کے مطابق، کتب اہل سنت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹ کر جم کر کھڑے تھے، کہیں نہیں گئے. لیکن چند جھوٹی روایات کو لے کر ان لوگوں کا کام ہے کہ کیچڑ اچھالنا خلفائے راشدین پر، حضور علیہ السلام کے قریبی ساتھیوں کے اوپر. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج سے غالباً سال ڈیڑھ سال پہلے پیر عبد القادر شاہ صاحب لندن والے، انہوں نے بھی یہ عبارت پیش کی تھی
اور اس وقت بھی بڑا اضطراب پیدا ہوا تھا، اور آج یاسین رافضی نے بھی اس کو دہرایا ہے۔ جی تو میں ذرا اس کا بھی آپ کے سامنے حال پیش کر دوں کہ اس حوالے کی کیا حقیقت ہے۔ جناب حوالہ دیتے ہیں فضائل الصحابہ کا، جناب امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے فضائل الصحابہ، اس کی جلد نمبر پہلی ہے، یہ میرے ہاتھ میں، اور اس کا صفحہ نمبر 262 ہے، 262۔ ہاں، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ساری سند ہے پیچھے، اور آخر میں جا کر ان عائشہ تھا، جناب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، فرماتی ہیں اخبرنی ابی، میرے والد نے مجھے بتایا، کنت فی اول من فاء یوم احد، میں ان لوگوں میں تھا جو سب سے پہلے واپس آئے تھے احد والے دن، فرأیت رجلا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقاتل دونہ، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر قتال کر رہا تھا کفار سے۔ یہ روایت ہے، اس کو پیش کرتے ہیں، ذرا اس کے نیچے دیکھ لو، اسی صفحے پر جس پیج سے حوالہ دیا گیا ہے، اسی پیج پر نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ اسنادہ ضعیف جدا، اس کی سند بہت ہی ضعیف ہے، یعنی قطعی طور پر ناقابل استدلال اور ناقابل حجت ہے۔ ایک تو فرماتے ہیں لأجل اسحاق بن یحییٰ بن طلحہ، اس میں اسحاق بن یحییٰ بن طلحہ ہے، فإنہ متروک، وہ متروک ہے۔ یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ لا شیء، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ابن مدینی نے کہا نحن لا نروی عنہ شیئا، ہم تو اس سے کوئی شیء نہیں روایت کرتے۔ ترکہ احمد، امام احمد نے اس کو چھوڑ دیا، والنسائی، اور امام نسائی نے، اور امام ابو زرع نے کہا وحی الحدیث، حدیث میں یہ بالکل وحی تباہی ہے۔ امام بخاری نے کہا کہ تکلمون فی حفظہ، لوگوں کو اس کے حفظ پر اعتراض ہے۔ قال ابن معین لیس بشیء، ابن معین نے کہا یہ کوئی شیء نہیں ہے، لا یکتب حدیثہ، اس کی حدیث نہ لکھی جائے۔ جی تو وضعف ایضا الساجی و ابو داود و الدارقطنی والعقیلی وغیرہم، ان تمام محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی روایت کی سند میں یعمر بن بشر بھی ہے، اور فلاں ہے اور فلاں ہے، باقی سارے، لیکن اس کا جو راوی ابن اسحاق ہے نا، اسحاق ابن یحییٰ بن طلحہ ہے، اس کی یہ کیفیت ہے، تو لگتا ہے کہ یہ اسی کی اشارت ہے۔ یہ جو جھوٹی روایت بنائی ہے اسی شخص نے بنائی ہے، جس کی روایت کو محدثین لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ نہایت ہی ضعیف اور ناقابل حجت اور ناقابل استدلال روایت ہے۔ تو پھر شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے، صحابہ کرام کے اوپر اس طرح کی روایتوں کو لے کر منہ کھولنا، زبان درازی کرنا شرم نہیں آتی ہے؟ کس منہ سے اپنے آپ کو سنی کہتے ہو؟ اور پھر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں، حضور کی تیمارداری کر رہے ہیں۔ جب سرکار زخمی ہوتے ہیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخم کو جو ہے درست کرنے اور مندمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا یہ باتیں بھی لوگوں کو پڑھ کے سنایا کرو۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام واقدی کی مغازی ہے میرے ہاتھ میں، یہ کتاب المغازی ہے امام واقدی کی، پہلی جلد، صفحہ نمبر 219، کہ جناب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے والد گرامی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ احد والے دن نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے اوپر زخم آیا، اور آپ کے خود جو آپ نے پہنا ہوا تھا اس کے کڑے آپ کے گال مبارک کے اندر داخل ہو گئے۔ جی تو میں آیا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دوڑتا ہوا آیا، اور ایک اور آدمی آیا جو کہ پرندوں کی طرح اڑتا ہوا آیا۔ میں نے کہا کاش کہ یہ طلحہ بن عبید اللہ ہو،
لیکن وہ ابو عبیدہ بن جراح تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فبدرنی، وہ میرے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گیا، کہنے لگا کہ اے ابا بکر، اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ یہ کڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گال مبارک سے مجھے نکالنے دو، یعنی آپ آگے نہ بڑھیں بلکہ یہ خدمت کا موقع مجھے دیں. فَأَنزِعُهُ عَنْ وَجْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو حضور علیہ السلام کے چہرے سے نکالتا ہوں. ابو بکر کہتے ہیں فَتَرَكْتُهُ، میں نے اس کو اجازت دے دی، یعنی میں چاہتا تو میں نکالتا، لیکن میں نے پھر ابو عبیدہ بن جراح کو اجازت دی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ساتھیوں کا بھی خیال رکھو، یعنی طلحہ بن عبید اللہ کا. تو پھر ابو عبیدہ نے اس کڑے کو نکالا، تو ایک دفعہ ایک کڑا نکالا تو ان کا ایک دانت ٹوٹ گیا، دوسرا کڑا کھینچ کر نکالا تو دوسرا دانت ٹوٹ گیا، ان کے 2 دانت ٹوٹ گئے اس موقع کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک سے وہ کڑے نکالتے ہوئے. جی تو دیکھیے جناب ابو بکر صدیق تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مصروف ہیں، اور تم کہتے ہو کہ بھاگ گئے. اور ابھی میں پہلی کلپ کے اندر بتا چکا ہوں کہ جو 15 آدمی حضور علیہ السلام کے ساتھ کھڑے تھے، بالکل ایک لمحے کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہوئے، ان میں سب سے پہلا نام ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. جی تو عجیب ہے. اور واقعی نہیں، 253 صفحے کے اوپر یہ بھی لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر کو کہا کہ جو لوگ بھاگ رہے ہیں ان کو واپس بلانے کے لیے پکارو. جی یہ صفحہ نمبر 253. ہاں کہتے ہیں کہ انہ لما طلع فی النفر الذین ثبتوا معہ الاربعۃ عشرہ، کہ جب حضور علیہ السلام ان لوگوں میں کھڑے ہو کر آپ نے سر اوپر کیا، وہ جو حضور کے ساتھ لوگ کھڑے تھے، سبعۃ من المہاجرین و سبعۃ من الانصار، 7 مہاجرین میں سے تھے 7 انصار میں سے تھے. فجعلوا یولون فی الجبل، تو باقی لوگ تو پہاڑ کی طرف چڑھ رہے تھے. جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبسم الی ابی بکر، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق اکبر کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے. یعنی جس وقت کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ نہ کھڑے رہ سکے اور وہ بھاگے، تو جو 14 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے ان میں صدیق اکبر تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے. فجعل ابو بکر یلیح ویقول له، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمانے لگے، وہو الی جنبہ، اور وہ حضور کے پہلو میں کھڑے تھے جناب صدیق اکبر، اور آقا ان سے فرما رہے تھے الح الیہم، جی ان کو پکارو کہ واپس آؤ. فجعل ابو بکر یلیح، تو ابو بکر ان کو پکارنے لگے، ولا یرجعون، لیکن وہ لوٹ نہیں رہے تھے. حتی نازع علی ابو دجانۃ اصابۃ حمراء علی رأسہ فاوفى علی الجبل، اور سارا واقعہ. بہرحال یہ صفحہ نمبر 253 ہے پہلی جلد کا کتاب المغازی کا. اس سے بھی واضح ہو گیا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور کے پہلو میں کھڑے تھے، اور حضور ان سے کہہ رہے تھے کہ جو لوگ بھاگے ہیں ان کو پکارو، ان کو واپس بلاؤ. تو پکار ابو بکر صدیق رہے تھے. قرآن تو کہتا نا والرسول یدعوکم، رسول تمہیں پکار رہے تھے. تو وہ ابو بکر صدیق حضور کے حکم پر پکار رہے تھے، اور ان کا پکارنا حضور کا پکارنا تھا. جی اللہ ہمارے رسول پکار رہے تھے، تو رسول ہی پکار رہے تھے، کیونکہ رسول کے حکم سے صدیق اکبر پکار رہے تھے، اور لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ کدھر بھاگے جا رہے ہو، رسول پاک یہاں ہیں. اللہ اکبر. اس کے باوجود جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یہ جھوٹا اور گھٹیا اور گندا الزام رکھنا یہ شیعہ ہی کرتے ہیں، اور جو لوگ شیعوں کی بولی بولتے ہیں وہ بھی شیعہ ہی ہیں. ہم ان کو شیعہ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ ہم یاسین رافضی کہتے ہیں تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، مجھے رافضی کیوں کہتے ہیں؟ جی تو تیری بولی رافضیوں والی ہے، تیری زبان ہی رافضیوں والی ہے. تو بولتا ہے تو صحابہ کرام کے اوپر سوائے بہتان کے اور سوائے جھوٹے الزام کے، اور تو بولتا ہی نہیں ہے، تو پھر تو اس کے علاوہ اور کس کو کہتے ہیں رافضی؟ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. یہ تو بات ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
کہ وہ احد کے اندر کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے تھے۔ یاسین رافضی نے الزامات کی بچھاڑ کی ہے صحابہ کرام کے اوپر کہ وہ احد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اکیلے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، کوئی باقی نہیں رہے گا تھا سوائے مولا علی المرتضیٰ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں، اس پہلی کلپس کے اندر جناب صدیق اکبر کے حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے کہ ان کے بارے میں ایک جھوٹی روایت پیش کی کہ وہ بھاگے تھے، اس کا ہم نے جواب دے دیا۔ تو اب جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو جھوٹ یاسین رافضی نے گھڑا اور شیعہ لوگ گھڑتے ہیں، ذرا میں اس پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک حوالہ پیش کر رہا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ گئے احد کے اندر اور جناب پھر وہ پہاڑ پہ چڑھ گئے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ خدا کا خوف کرو، کوئی شرم اور کوئی حیا بھی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ احد کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں وہ کس کو پتہ نہیں ہے کہ جب احد کا ختم ہوا ہے جنگ کا ماحول، تو اس وقت نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو سفیان کو جواب دیا تھا۔ ابو سفیان ایک جگہ کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا کہ لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے تمہارا عزا کوئی نہیں۔ اور پھر اس نے کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ چپ رہو۔ تو پھر اس نے کہا کہ ابو بکر موجود ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رہنے دو۔ پھر اس نے کہا کہ عمر ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہوا کہ نہ بولو۔ جب کوئی نہ بولا تو ابو سفیان نے کہا، جو کہ بعد میں اسلام لے آئے تھے لیکن اس وقت وہ کفار کے کمانڈر ان چیف تھے، تو ابو سفیان نے کہا کہ ان تین کا میں نے نام لیا، کوئی جواب نہیں آیا، تو یہ تو ختم ہو چکے ہیں۔ اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے پیمانہ صبر چھوٹ گیا اور انہوں نے کھڑے ہو کر کہا، او خدا کے دشمن، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، ابو بکر بھی موجود ہے اور میں بھی موجود ہوں۔ تو پھر وہ ٹھٹھرا کہ اچھا یہ سارے موجود ہیں۔ یہ سارے واقعات آپ سیرت کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، سب نے لکھا ہے۔ مدارج النبوت اٹھا کر دیکھ لیں جی، سبل الہدیٰ والرشاد اٹھا کر دیکھ لیں، اور آپ سیرت حلویہ پڑھ لیں جی، اور اسی طرح سیرت ابن ہشام پڑھ لیں۔ کون سی وہ سیرت کی کتاب ہے کہ جس میں یہ واقعہ نہیں لکھا ہوا کہ غزوہ احد کے اختتام پر یہ کنورسیشن ہوئی تھی، یہ گفتگو ہوئی تھی؟ تو پھر کس منہ سے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ گئے، حضرت عمر فاروق میدان احد سے بھاگ گئے؟ وہ موجود ہیں، حضور علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ابھی پہلی کلپس کے اندر میں سارے حوالے دے چکا ہوں کہ 15 آدمی جو حضور کے ساتھ جم کر کھڑے تھے، ان میں دوسرا نمبر ہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پہلا صدیق اکبر ہے، دوسرا عمر فاروق ہے۔ تو پتہ نہیں کیسے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ابو سفیان ایک پہاڑی پہ چڑھا اور اس نے کہا، اولو حبل، یعنی اے حبل۔ حبل ان کا ایک جھوٹا خدا تھا، اس کی جے ہو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قم یا عمر فاجبہ، حضرت عمر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ اٹھو، اٹھ کر جواب دو، اے عمر اٹھو، اس کو جواب دو۔ فقل اللہ اعلی و اجل، کہ اللہ بلند ہے اور اللہ شان والا ہے، لا سوا، برابری نہیں ہے، قتلانا فی الجنت و قتلاکم فی النار، ہمارے شہداء جنت میں پہنچے ہیں اور تمہارے مقتولین دوزخ میں پہنچے ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو کہا کہ ابو سفیان کو کھڑے ہو کر جواب دو، یہ احد کے آخر میں، احد کے میدان کے واقعات کے اختتام پر۔ تو یہ واقعات صاف طور پر بتا رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہیں، اور نبی اکرم علیہ السلام ان کی جو ہے ڈیوٹیاں
لگا رہے ہیں اور ان سے جو ہے وہ کام لے رہے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور بھی چیز ہے کہ سیرت حلبیہ کا صفحہ نمبر 323 بھی ہے، پیچھے ذرا کہتے ہیں بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الشعب مع اولئک النفر من اصحابہ، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام احد میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایک گھاٹی کے اندر پہنچے، اذ علت طائفۃ من قریش الجبل، تو کفار کا ایک گروہ، قریش مکہ کا ایک گروہ اس پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا جس کی ایک گھاٹی میں حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تھے احد کے اندر۔ ان کے ساتھ خالد بن ولید بھی تھے، وہ کفار کا جو لشکر تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انہم لا ینبغی لہم ان یعلونا، اے اللہ ان کا حق نہیں ہے کہ یہ ہمارے اوپر کھڑے ہوں، یعنی ہم نیچے گھاٹی میں ہیں اور یہ پہاڑ کی چوٹی پر ہیں کفار۔ اللہم لا قوت لنا الا بکا، اے مولا، اے پروردگار، ہم کوئی قوت نہیں رکھتے ان کے مقابلے میں سوائے تیری مدد کے۔ فقاتلہم عمر بن الخطاب وجماعۃ من المہاجرین، تو پھر حضرت عمر فاروق نکلے اور مہاجرین کی ایک جماعت نکلی اور ان کے ساتھ لڑائی کی۔ حتیٰ اہبطوا من الجبل، حتیٰ کہ ان لوگوں کو پہاڑ سے نیچے اترنے پر مجبور کر دیا ان لوگوں نے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ قول نازل ہوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ جی تو سیرت حلبیہ کا یہ واقعہ آپ نے سن لیا کہ جب احد میں بہت سارے صحابہ کرام نہ ٹھہر سکے اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک جماعت کھڑی تھی اور حضور ان کو لے کر ایک گھاٹی میں تشریف فرما ہوئے اور پھر اس پہاڑ کی چوٹی پر کفار چڑھے، تو حضور نے دعا کی ہے اللہ ان کو نیچے اتار، تو پھر فاروق اعظم اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے اور ان کے ساتھ لڑائی کر کے ان کو نیچے بھگایا۔ تو یہ بھی تو لوگوں کو سناؤ نا، یہ سارا کچھ یہ سیرت کے اندر موجود ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کردار۔ تو تمہیں صرف اعتراض والی باتیں ہی نظر آتی ہیں، ان کا کردار، ان کی لڑائی اور ان کا جہاد اور ثابت قدمی حضور علیہ السلام کے ساتھ وہ تمہیں پسند نہیں ہے نا، تو پھر کس منہ سے اپنے آپ کی سنی کہتے ہو؟ شرم آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ جی اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں الزامی طور پر کہ جنگوں کے اندر ایسا ہوتا رہتا ہے کہ سارا لشکر ایک جگہ اکٹھا نہیں رہتا، ہر وقت کبھی بکھر جاتے ہیں، کبھی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جنگ جو ہوتی ہے کبھی ادھر سے حملہ ہوا، کبھی ادھر سے حملہ ہوا، کبھی لوگ ادھر متوجہ ہوئے، کبھی لوگ ادھر متوجہ ہوئے۔ اگر کوئی ایسا موقع آ بھی گیا تھا، جی مان لو کہ کوئی ایسا موقع آیا کہ کوئی صحابی حضور کے ساتھ نہیں کھڑا رہا، تو یہ تم نے کہاں ثابت کر لیا کہ حضرت علی بالکل ایک لمحے کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہوئے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا موقع آیا ہو کہ کوئی بھی نہ ہو حضور علیہ السلام کے ساتھ اور تنہا اللہ کا رسول کھڑا ہو، اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ میرا محبوب اکیلا بھی ہو تو وہ ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کے دشمنوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی آپ کے ساتھ ظاہری طور پر کھڑا نہ ہو، تو اللہ کی مدد کے ساتھ اکیلا ہی اللہ کا رسول کھڑا رہتا ہے۔ یہ ایک حوالہ ہے میرے پاس، میں صرف الزامی طور پر اس کو پیش کرتا ہوں۔ یہ میرے پاس یہ مسند ابی یعلا ہے، مسند ابی یعلا حدیث کی معتبر کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 140 ہے اور حدیث نمبر ہے 546 546۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لمن جل الناس عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، لمن جل الناس یہ منصوب لکھا ہوا ہے لیکن یہ مرفوع ہونا چاہیے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ دائیں بائیں ہو گئے احد والے دن، نظرت فی القتلى، تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مقتولین میں تلاش کیا کہ کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید تو نہیں ہو گئے، خدا نخواستہ۔ تو جو لوگ شہید پڑے تھے میں نے ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، فلم ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہاں حضور کو نہ پایا مقتولین کے اندر، شہداء کے اندر۔ فقلت واللہ ما کان لی فرا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان چھوڑ کر جا تو نہیں سکتے، جی تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ وما اراہ فی القتلى، لیکن شہداء میں تو مجھے نظر نہیں آ رہے۔
ولیکن اللہ غضب علینا، میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر غضبناک ہوا ہے، بما صنعنا، جو ہم نے کیا ہے، یعنی تتر بتر ہوئے لوگ، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا ہے۔ فرفع نبیہ، اللہ نے اپنے نبی کو اٹھا لیا ہے۔ فما فی خیر من ان اقاتل حتی اقتل، تو بس پھر حال یہی ہے کہ میں اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے اپنی جان قربان کر دوں۔ فکسرت جفن سیفی ثم حملت علی القوم، جی تو میں نے اپنی تلوار کو میدان سے نکالا اور پھر میں نے قوم پر حملہ کر دیا۔ فارجفوا لی، میں نے ان کو بکھیر دیا، وہ پھر تتر بتر ہوئے۔ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بَيْنَهُمْ، میں نے دیکھا کہ ان کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے تھے اور کفار نے ان کو گھیرا ہوا تھا، تو میں نے کفار کو جب بگایا تو بیچ میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے اور میں نے آپ کو دیکھ لیا۔ جی تو میں یہ حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ حدیث تو بتا رہی ہے کہ کوئی وہ وقت بھی تھا کہ تنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کفار کے گھیرے میں آگے تھے، اور اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی حضور کے ساتھ نہیں تھے، جی حتیٰ کہ جناب علی مرتضیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقتولین میں تلاش کر رہے تھے، شہداء میں تلاش کر رہے تھے۔ جی تو کیا ہم حضرت علی کے اوپر بھی چڑھائی کر دیں معاذ اللہ، اور ان پر بھی جھوٹ جو ہے طعن و تشنیع کے تیر برسانا شروع کر دیں کہ حضور کو چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ اکیلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے نرغے میں آ گئے؟ نہیں، جنگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی یہاں کھڑے ہوتے ہیں اور کبھی کہیں وہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی روایت آپ کو ایسی مل جائے تو اس کی وجہ سے صحابہ کرام کے اوپر زبان لمبی کر کے تو بکواسات نہیں شروع کر دینے چاہیے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کے اندر کھڑے رہے، جن میں مولا علی المرتضیٰ بھی ہیں، جن میں جناب فاروق اعظم بھی ہیں، جن میں حضرت صدیق اکبر بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں مسئلہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہی روایات کا خلاصہ ہے کہ وہ جب یہ شور مچا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید کر دیے گئے ہیں، ایک افواہ پھیلی تھی احد کے اندر، تو اس وقت کئی صحابہ کرام کے دل میں بات آئی کہ جب آقا ہی شہید ہو گئے ہیں تو پھر اب میدان میں کھڑے رہ کے کیا حاصل ہوگا؟ تو وہ لوگ پھر میدان جنگ سے سائڈ پہ ہو گئے۔ لیکن جب جنگ ختم ہوئی تو پھر وہ بھی سارے واپس آئے، حضرت عثمان غنی بھی واپس آئے، نبی کرم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ میں اس پر جو ہے معذرت کرتا ہوں۔ پھر قرآن نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا اعلان فرمایا۔ وہ ایک اپنی جگہ پر سارے واقعات ہیں۔ تو یہ ہے خلاصہ گفتگو کا آج جو کچھ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمیں صحابہ کرام کی شفاعت نصیب فرمائے اور ان کا ہمیں ہمیشہ مدح اور ان کی خدمات کا معترف رکھے۔ والسلام علیکم۔